الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین حضرات، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں کہلوایا کہ آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ مجھ سے سوال کیا کریں، مجھ سے دعا مانگا کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا اور دعا کی قبولیت کا یقین دہانی بھی کروائی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو دعا مانگنے کی ترغیب دلائی ہے اور دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ مانگنے کا حکم فرمایا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا چاہیے، اپنی ضرورتوں کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جب دعا مانگنے کا حکم دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کس طرح مانگیں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ دعا مانگنے کے لیے بڑی اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، باادب ہو کر کے بیٹھیں، اور دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کہ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، ورنہ تمہاری دعائیں آسمان کے اوپر نہیں جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود پاک یہ مقبول عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب شروع اور آخر والے حصے کو قبول فرمائیں گے تو بیچ والے حصے کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ لے اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غافل دل کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو اور کسی غیر کی طرف لگا ہوا ہو، تو دھیان اور توجہ کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بشرطے وہ جلد بازی کرنے والا نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، بندہ یوں کہے، میں نے دعا مانگی پھر دعا مانگی، مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے اکتا کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس بسا اوقات اللہ تعالیٰ مصلحتاً دعا کی قبولیت کا اظہار اور ظہور جو ہے بعد میں فرماتے ہیں۔ اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کتنی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کیے جا، یعنی صدا لگائے جا۔ ہمارا کام تو مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمیں تو صرف بھیک مانگنا چاہیے، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔
اس لیے اپنا کام مانگنے کا ہے، بس مانگنے تک ہی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگے، اور دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ لے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی خوبی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا تذکرہ کرے۔ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر مانگنا نہیں آتا ہے، بڑائی کرنا نہیں آتا ہے، تو سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، ان کو پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی گئی، تعریف بیان کی گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے اپنی ضرورت کا اظہار کرے، اپنے لیے دعا مانگے۔ انسان بسا اوقات اپنے لیے نہیں مانگتا، دوسروں کے لیے پہلے مانگتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے لیے مانگے کہ پروردگار عالم سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرے۔ اور دعا جب ختم کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور سب سے اخیر میں پھر درود پاک پڑھے، اور دعا ختم کرتے کرتے جو ہے آمین بھی کہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں دعا کے اندر مشغول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ صاحب ضرور اپنی دعا قبول کروا لیں گے اگر دعا کے ختم کے اوپر انہوں نے مہر لگا دی۔ ایک صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول کس چیز کے ذریعے سے یہ مہر لگائیں؟ فرمایا دعا کے ختم پر آمین کہنا چاہیے۔ جن صاحب نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مہر والی بات پوچھی تھی، وہ آئے دعا مانگنے والے کے پاس اور کہنے لگے، فلاں اپنی دعا کو آمین کے اوپر ختم کرو اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری حاصل کرو۔ تو آمین کے ساتھ دعا ختم کرنی چاہیے، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جو ہے اپنے پورے چہرے کے اوپر یوں پھیر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے، گویا کہ یہ اپنے ہاتھوں کو پھیرنا مطلب اللہ تعالیٰ جو آپ نے دیا، میں نے اپنے سر آنکھوں کے اوپر اس کو رکھا ہے۔